بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کی زیر صدارت ماہ ربیع الاول میں سہولتوں کی فراہمی اور مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ریحان ہاشمی کہتے ہیں ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہولیات کی فراہمی اہم ترین ترجیح ہے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی فیاض علی سولنگی کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر علماء کرام کی نشاندہی کردہ مقامات پر مسائل فوری طور پر حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کی صدارت میں کونسل کا 13واں اجلاس۔ چیئرمین انسداد تجاوزات کمیٹی اورنگزیب تاج کا انسداد تجاوزات کے افسران اور ملازمین کی جانب سے عدم تعاون پر اجلاس سے واک آؤٹ۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام نچلی سطح سے کیا جاتا ہے تو ہر سمت سے بہتری عیاں ہوتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، عوام کے لیے اصلاحات لا رہے ہیں جس کے ثمرات آہستہ آہستہ عیاں ہو رہے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض اوان نے کہا ہے کہ سکھ مذہب کے پہلے گرو بابا نانک دیو جی نے زندگی بھر محبت، بھائی چارے اور دوستی کی تعلیمات دیں۔ کڈنی ہل پارک کی تزئین و آرائش کا کام جاری۔ میونسپل کمشنر سیف الرحمان کہتے ہیں 1 ماہ میں پارک کی تزئین و آرائش مکمل کر کے عوام کے حوالے کر دیں گے، جس کے بعد عوام کے لیے ایک اور تفریحی مقام میں اضافہ ہو جائے گا۔ بلدیاتی اداروں میں پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی۔ ایس بی سی اے نے او پی ایس افسران سے متعلق عدلیہ کے احکامات نظر انداز کر دیے۔ بھاری نذرانوں کے عوض 117 افسران کی ایکٹنگ چارج پر تعیناتیاں۔ جونیئر افسران بھی او پی ایس چارج کے نام پر تعیناتیوں کے مزے لیں گے۔ غیر قانونی تعیناتیوں پر اعلیٰ افسران کا موقف دینے سے گریز۔ کراچی میں زمینوں کی چائنا کٹنگ اور قبضے میں ملوث ڈی ایس پی جاوید عباسی ایک بار پھر اینٹی انکروچمنٹ فورس میں تعینات۔ حکومت اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنا بھول گئی۔ شہر بھر میں ہر طرف مٹی اور دھول، ذمہ داروں کو شہر کے مسائل حل کرنا لگتا ہے فضول۔ شہری کہتے ہیں حکمران بڑے بڑے دعوے کر کے بناتے ہیں پھول۔ سندھ حکومت کے صفائی ستھرائی کے دعوے ہزار، پھر بھی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں کچرے کے انبار، شکایتیں کی بے شمار۔ تعفن سے مکین بیمار، بچے باہر نہیں کھیلنے کو تیار۔ لوگ کہتے ہیں رشوت کے بغیر آتے نہیں جمعدار۔ کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی میں پانی نایاب ہو گیا۔ علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کہتے ہیں پانی مہنگے داموں خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی 51B میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے گلیاں کالے پانی کے تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث مسائل شہریوں کے گلے پڑ گئے۔ کراچی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی کی مین شاہراہوں پر پڑ گئے گڑھے بڑے بڑے۔ کبھی کوئی حادثات، کبھی موٹر سائیکل والے گر پڑے۔ شہری کہتے ہیں کوئی ہے جو مسائل کو حل کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कराची समेत मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में मसाजिद और बुलंद इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बल्दियाती इदारों ने भी सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कराची समेत मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में मसाजिद और बुलंद इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। बल्दियाती इदारों ने भी सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कराची समेत मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। शहर भर में मसाजिद और बुलंद इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बल्दियाती इदारों ने भी सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इंतजामिया की जानिब से इकदामात भी किए गए हैं और सफाई सुथराई समेत स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मरम्मत का काम भी बर्क रफ्तारी से किया जा रहा है। शहर भर में मसाजिद और बुलंद इमारतों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अहमद इसहाक। जी अहमद इसहाक, अपडेट कीजिएगा। अहम तरीन महीना आ चुका है, बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी और उनकी तमाम तर तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? के साथ ही जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो तमाम मुतारिक हो चुके हैं। केएमसी की बात कर ली जाए, बीएमसी की बात कर ली जाए, या फिर जो फलाई काम करने वाले इदारे तो उनकी बात कर ली जाए, तो तमाम जो है हमें सिर्फ मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। आका दो जहां अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का महीना आ चुका है। तमाम आशिकान रसूल की तैयारियां भी हमें जो है उरूज पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से शहर भर में सरकारी व निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है, उसी तरीके से जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी हमें इस काम के हवाले से, जश्न के हवाले से आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर मसाजिद के हवाले से बात की जाए तो मसाजिद के अतराफ में जो है खास तौर पर सफाई सुथराई के इंतजाम जो है इस वक्त किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ शहर भर की अगर सड़कों की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जिन जिन शाहराहों से मरकजी जुलूस गुजरने हैं, या उसके साथ साथ जो छोटे बड़े जुलूस होते हैं जो कि इलाकाई शक्ल में होते हैं, मदारिस की जानिब से होते हैं, गली मोहल्ले इलाकाई सतह पर होते हैं, वहाँ पर भी जो है इस वक्त सफाई सुथराई के जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस सड़क पर जो है इस सरकारी की जरूरत है उस सड़क पर, उन सड़कों पर जो है इस सरकारी भी की जा रही है। रोड कारपेटिंग का सिलसिला भी इसी तरीके से जारी है। रोशनी के हवाले से अगर बात करी जाए तो खास तौर पर जो मसाजिद है, इमाम बारगाह है, उनके अतराफ में रोशनी के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहराहों के हवाले से बात करी जाए, अंदरूनी गलियों के हवाले से बात करी जाए तो डीएमसी की जानिब से, बल्कि उजमा कराची की जानिब से यकीनी तौर पर जो है इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी है। रोशनी के माकूल इंतजाम भी किए जा रहे हैं। खास तौर पर आशिकान रसूल के हवाले से बात करी जाए तो वो हमें खासा जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विलादत बासादत का महीना है, उसकी आमद से कबल ही जो है तमाम आशिकान रसूल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन अब जब जैसे कि माह नबी नूर शरीफ का जो है चांद नजर आ चुका है, उसके बाद जो है इनकी जो तैयारियां है वो और भी हमें उरूज पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लोग अपने घरों को, अपनी गलियों को जो है बरक़ी कुमकुम के साथ सब हिलाली परचम से जो है सजा रहे हैं, वही सरकारी व निजी इमारतों को सजाने का सिलसिला भी इस पर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद इसहाक, हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने औरंगी टाउन में मस्जिद गौसे आजम के अतराफ पौधा लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी को शाया निशान तरीके से मनाने का आगाज हो गया है। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। औरंगी टाउन में मस्जिद गौसे आजम के अतराफ पौधा लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि उलमाए कराम और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मशावरत से ईद मिलादुन्नबी के हवाले से बल्दियाती मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात के ना रुकने वाले सिलसिले का आगाज किया जा चुका है। इन तमाम मकामात पर जिनकी निशानदही की गई थी, कामों का आगाज कर दिया है। तमाम मसाजिद, महाफिल और जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ सड़कों और रास्तों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा इजाफी लाइट्स की फराहमी और तब्दीली, सफाई सुथराई के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव और गंदे पानी की निकासी के साथ साथ गढ़ों की भराई, कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात के लिए जामे हिकमत अमली और दीगर यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के इश्तिराक से अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए
तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। बाद अज़ां चेयरमैन बल्दिया गरबी ने 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के सिलसिले में होने वाले कामों का मुआयना किया और मस्जिद के अतराफ में पौधे लगाए। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफ़ा सोमरो और अकीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मुतालिका महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत माह रबीउल अव्वल में सहूलतों की फराहमी और मज़कूरा इस वक्त फ़रोग़ के लिए आला सतह का इजलास हुआ। रेहान हाशमी कहते हैं माह रबीउल अव्वल में आशिकान रसूल को सहूलियात की फराहमी अहम तरीन तरजीह है। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत माह रबीउल अव्वल में सहूलतों की फराहमी और मजहबी रवादारी के फरोग के लिए आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रेहान हाशमी के हमरा वाइस चेयरमैन शाकिर अली, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान समेत उलमा व मशाइख की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम मुंतखब नुमाइंदगानों अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि मीलादुन नबी की महफिल और जुलूसों के इंतजामात के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बुरुए कार लाया जाए, ताकि माह मुहर्रम और सफर में कायम रहने वाला ताउन और मशावरत का तसलसल रबीउल अव्वल में भी जारी और सारी रहे। हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल की आमद पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जो मुंतज़मीन हैं और जो उलमा इकराम हैं और जुलूस की गुज़रगाहें हों या मिलादुन्नबी के प्रोग्राम्स हों, उसके हवाले से जो मसाइल हैं जो दरपेश आ सकते हैं मुमकिन तौर पर जिनको फेस कर रहे हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर हमने, जिसमें रेंजर्स, पुलिस के इलेक्ट्रिक हो या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा हो, DMC हो, DC ऑफिस हो, मुश्तरका एक मीटिंग जो रखी गई है। बावजूद इस बात के कि वो वसाइल जो कि माजी में हुआ करते थे बल्दियात के पास, वो नहीं हैं। वो इख्तियारात फाइनेंशियल हों या एडमिनिस्ट्रेटिव हों, उन इख्तियारात की अदम दस्तयाबी के बावजूद भी लोगों को डिलीवर करना है। और ख़ास तौर पर जश्न आमद रसूल की महफिल को सजाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा उसकी काविश करेंगे। हम कर रहे हैं, कुछ जगहों पर चीज़ें शुरू कर दी गई हैं। हमने इन उलमा से भी उनके ताउन की दरख्वास्त की है और लोग समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। लोगों ने ये भी कहा, कुछ गिले शिकवे भी हुए, कुछ पजीराई भी की गई और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि जितना हम कर सकते हैं पॉसिबल है, क्योंकि बारिशों के बाद रोड को मोटरेबल करना ज़रूरी था और रोड्स की बर्बादी जो हुई अमूमी तौर पर वाटर एंड सीवरेज के लीकेज की वजह से हुई, तो यकीनी तौर पर रोड को मोटरेबल करना है, तो एलिमिनेट करना है। चेयरमैन रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि तमाम मकातिब फिक्र के माबेन रवादारी और हम आहंगी का अमली मुजाहिरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाज़ेह नजर आता है, जिसके लिए तमाम जिले इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदगान और मशाइख मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अब के आपको पता है कि अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं। पहले कभी कराची में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मेरे ख्याल है मोर देन 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो रोडों की हालत तो वाकई बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिलीजेस दी हैं, कुछ पैसे आए हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी रहेंगे इस लिहाज से कि काम बहुत ज़्यादा है और जुलूस भी माशाल्लाह आपको पता है रबीउल अव्वल का हर गली से ही तकरीबन जुलूस बरामद होगा। तो उसके लिए ये कि हम उसको मोटरेबल करेंगे, ऐसा करेंगे कि जुलूस गुजर सके, गड्ढे ना हों, उसको गड्ढों को भर दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ ताउन की हमसे एक होता ना कि हमसे तो सब ताउन मांगते हैं, तो हम भी तो कुछ ताउन मांगे ना। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि लोगों को सही बात पता चले और उनसे भी दरख्वास्त ये है कि कुछ तहम्मुल का भी मुजाहरा करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा। जिस तरह से साल साल ये अय्याम और ये जलूस और दीगर चीज़ें जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिस तरह से होती हैं, उसी तरह से इंशाअल्लाह इस साल भी
قیام کیا جا رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں میٹنگ بلائی گئی تھی تاکہ جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، جو جلوسوں کے نگران ہیں، جو میلاد مصطفیٰ کے نگران سے ہیں، ان کے ساتھ ایک گیدرنگ کی جائے، ملاقات کی جائے، تاکہ ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو سنا جائے اور انشاءاللہ العزیز ان کو ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے دور بھی کیا جائے گا۔ محافل ذکر مصطفیٰ کی میزبانی اور خدمت کے حوالے سے چیئرمین بلدیہ وسطی نے کہا کہ میلاد النبی کے جلوس اور ذکر و نعت کی محافل کا انعقاد ہمارے لیے باعث فخر ہے، لہٰذا کہ الیکٹرک، واٹر بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں سے بھی ربیع الاول کے انتظامات کے حوالے سے مدد کی درخواست ہے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ بلدیہ ملیر میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے استقبال ربیع الاول کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء، مشائخ، عوامی نمائندے اور شہریوں سمیت سہولیات فراہم کرنے والے دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں ماہ ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں کنٹیجنسی پلان، چراغاں، صفائی ستھرائی اور سجاوٹ سمیت دیگر بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے علماء و مشائخ نے سفارشات اور تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل نمونہ حیات ہے، جس میں تمام تر شعبہ زندگی گزارنے کے لیے سنہری اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول کو ہر ممکنہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کہا کہ بلدیہ ملیر کے چیئرمین اور ان کی ٹیم اپنی خدمات بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے علماء و مشائخ کی تجاویز کی روشنی میں مسائل حل کیے جائیں گے۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں ڈی ایم سی ملیر کا جو چیئرمین بنایا ہے، ہمیں درس دے کے بھیجا ہے، آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، وہ چاہے کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، چاہے کسی بھی مقفِ فکر سے تعلق رکھنے والے ہو، ان کی جو جائز مسئلہ ہو ان کو ان کے گھر کے سامنے آپ لوگوں کو ان کو حل کر کے دینا ہے۔ تو آپ بھی یہاں پہ، آپ بھی آج سے نہیں رہ رہے ہو، آپ کو بھی 40-50 سال ہوں گے آپ لوگ یہاں پہ بس رہے ہو، تو آپ سب کو پتہ ہے پہلے ٹاؤنز بھی تھے، ڈی ایم سیز بھی تھے اور اسی طریقے سے احاطے اور گئے، لیکن کبھی بھی اصل جو مسائل جو تھے جس کے اوپر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی آپ لوگوں میں سے ہیں اور آپ جیسے جو ہے نا اسی مضافاتی بستیوں میں میں بھی رہتا ہوں، ہمیں درد ہے اپنے اس علاقے کا، ہمیں بخوبی علم ہے کہ یعنی ان مضافاتی بستیوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یا روڈ جو چیزیں دیکھیں، ہم بھی اس کراچی شہر کے حصے ہیں اور اس کراچی شہر میں ہمارا حصہ ہے۔ جو کراچی شہر کے اندر سب کے ساتھ جو سلوک کیا جائے تو ہمارے ساتھ بھی اسی طریقے سے سلوک کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی وہی مراد ملنے چاہیے جو گلشن والوں کو ملتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی فیاض علی سولنگی کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر علماء کرام کی نشاندہی کردہ مقامات پر مسائل فوری طور پر حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلدیہ غربی میں ڈپٹی کمشنر فیاض علی سولنگی کی زیر صدارت جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں رکن سندھ اسمبلی قاسم فخری، ڈی آئی جی ویسٹ، وائس چیئرمین بلدیہ غربی، میونسپل کمشنر بلدیہ غربی، ضلع غربی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، مذہبی جماعتوں اور مختلف انجمنوں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر انتظامات اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ ضلع غربی میں موجود مساجد کے علاوہ ان تمام مقامات پر جہاں کی نشاندہی علماء کرام اور مذہبی انجمنوں کے نمائندوں نے کی ہے، وہاں فوری طور پر مسائل کو حل کیا جائے گا، جبکہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تمام لوگوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ
تعاون کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام علماء کرام سے فردن مسائل معلوم کیے اور تمام یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو شکایات کے خاتمے کی ہدایت کی اور تمام افسران اور محکمہ جاتی سربراہان کو پابند کیا کہ شکایت کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں ڈی آئی جی ویسٹ ڈاکٹر امین یوسفزئی نے خصوصی شرکت کی اور درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کی صدارت میں کونسل کا 13واں اجلاس ہوا۔ چیئرمین انسداد تجاوزات کمیٹی اورنگزیب تاج نے انسداد تجاوزات کے افسران اور ملازمین کی جانب سے عدم تعاون پر اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اجلاس میں گزشتہ اجلاس کی قرارداد کی رودات کی توثیق سمیت ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا دورانیہ 1 سال بڑھانے، M&E کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو افسر کی خدمات سندھ حکومت سے درخواست کر کے سندھ حکومت کے حوالے کرنے سمیت کئی اہم مقامات کے سر نو نام رکھنے اور اینگل آئرن کے اشتہاری بورڈ کو فوری طور پر ہٹانے کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ چیئرمین انسداد تجاوزات کمیٹی اورنگزیب تاج انسداد تجاوزات کے افسران اور ملازمین کی جانب سے عدم تعاون پر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جو بعد ازاں افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی پر واپس آئے۔ اسی طرح رکن کونسل رانا تنزیل کی جانب سے سندھ سالڈ ویسٹ کی ناقص کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ذوالفقار قائم خانی، اراکین کونسل ارم بٹ، سرتاج خٹک، ڈاکٹر ندیم اور دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے تحفظات پیش کیے۔ چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور اور وائس چیئرمین عبدالرؤف خان نے اراکین کونسل کی جانب سے اٹھائے گئے نکات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شریک ہوا ہوں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال میں بہتری لانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام نچلی سطح سے کیا جاتا ہے تو ہر سمت سے بہتری عیاں ہوتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، عوام کے لیے اصلاحات لا رہے ہیں جس کے ثمرات آہستہ آہستہ عیاں ہو رہے ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی راجہ عبدالرزاق سے مرکزی آفس میں موجودہ صورتحال اور ترقیاتی اسکیمز پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کا کہنا تھا کہ لوگوں کے مسائل خلوص نیت سے حل کرنے کا درس مجھے گھر اور پارٹی سے ملا۔ میرے شہید والد روزانہ کی بنیاد پر عوام کے مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، پھر انہیں حل کرانے کے لیے جستجو کرتے۔ والد کی شہادت کے بعد آنے والوں کو ہم نے مایوس نہیں کیا اور اس روایت کو برقرار رکھا۔ پارٹی کی بنیاد ہی عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی وجہ سے رکھی گئی۔ بھٹو شہید کا مشن تاحال جاری ہے۔ اس راہ پر قیادت نے بہت مشکلات اٹھائیں لیکن اس پر آج بھی رواں دواں ہیں۔ قیادت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ایک اہم عہدے کے لیے میرا انتخاب کیا جس کا فرض ادا کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی سے کام کر رہا ہوں۔ چیئرمین بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض اوان نے کہا کہ سکھ مذہب کے پہلے گرو بابا گرو نانک دیو جی نے زندگی بھر محبت، بھائی چارے اور دوستی کی تعلیمات دی ہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کے انتظامات کے حوالے سے پاکستان سکھ کونسل کے پیٹرن ان چیف سردار رمیش سنگھ اور گرو نانک دربار کے صدر سریش پیشوانی کی قیادت میں آئے ہوئے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین ملک محمد فیاض نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والا ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی مذہب، زبان، قوم اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، اسے مساوی حقوق حاصل ہیں اور وہ اپنی مذہبی عبادات اور دیگر معمولات کی ادائیگی میں آزاد ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے اور یقیناً مستقبل میں بھی پاکستان کی بقا و سلامتی میں اقلیت اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کی جنم بھومی کی زیارت کے لیے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری آتے ہیں۔ چیئرمین ملک محمد فیاض اوان کا کہنا تھا کہ بابا گرو نانک دیو جی کے 550ویں جنم دن کی تقریبات کے موقع پر تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ میں خود بھی تقریبات میں شرکت کروں گا۔
بلدیہ عظمی کراچی نے ایک اور جنگل نما پارک کی تزئین و آرائش کے کام کا آغاز کر دیا۔ میونسپل کمشنر ڈاکٹر سید سیف الرحمان کہتے ہیں 1 ماہ میں پارک کی تزئین و آرائش مکمل کر کے عوام کے حوالے کر دیں گے۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور تفریحی مقام کا اضافہ ہو گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی نے شہید ملت روڈ پر واقع کڈنی ہل پارک کی تزئین و آرائش کے کام کا آغاز کر دیا۔ کڈنی ہل پارک کے نام سے منسوب یہ پارک بنیادی طور پر ایک پہاڑی کا ٹکڑا ہے جس کی تزئین و آرائش کا ذمہ KMC نے لیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے کڈنی ہل پارک میں 20,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر سیف الرحمان کہتے ہیں بہت جلد اس پہاڑی ٹکڑے کو خوبصورت پارک کی شکل دے دی جائے گی۔ دیکھیے کڈنی ہل ایک اسکیم ہے جس کا نام ہے فلک نما۔ 1964 میں اس کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کا قیام عمل میں لایا اور 1974 میں پھر یہ بلدیہ عظمی کراچی کو دی گئی، لیکن کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرایا جا سکا۔ 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹیو دی، حکم نامہ جاری کیا کہ اس کو کراچی کے شہریوں کے لیے ایک پارک بنایا جائے۔ تو جب ہم یہاں پر آئے تو یہاں پر ایک انکروچمنٹ تھی ہر طرح کی، جس میں گھر بنے ہوئے تھے، دکانیں تھیں، ہوٹلز چل رہے تھے، یہاں پہ بھینسوں کے باڑے تھے، دیواریں تھی اندر۔ تو یہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ بہت ہی یعنی بے یار و مددگار تھی۔ یہاں پہ ہر طرح کا سالڈ ویسٹ تھا جو کہ انڈسٹریل تھا، کیمیکل تھا، ایون ہاسپٹل کا بھی سالڈ ویسٹ تھا، بلڈنگ مٹیریل تھا۔ تو یعنی ہزاروں ٹن یہاں پر کچرا موجود تھا۔ تو بلدیہ عظمی کراچی نے وہ تمام چیزیں صاف کی، اس کو سیکیور کیا پورے علاقے کو، اور اس کی ٹوپوگرافی کرنے کے بعد پھر یہاں پہ پلانٹیشن کا انتظام کیا، اس سے کہ یہ جگہ ایک جنگل کی صورت میں ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر پرائیویٹ سیکٹر کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم شہر بھر کو سرسبز دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں کڈنی ہل پہ 15-20 ہزار درخت لگانے کا پروگرام ہے، اور جو آئلینڈ جو ہے ان کو یہ پودے دے رہا ہے، ان کی اپنی نبی نرسری ہے، وہاں سے بھی آ رہے ہیں۔ پودے لگانا یا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے ان کو ابھی بھی ہے اور ہوگا آگے، وہ ہے اس کو مستقل پانی دینا۔ اور مستقل پانی دینے کے لیے ابھی تو اللہ نے انہیں ہمت دی ہے، ٹینکروں سے 5-6 ٹینکر چلتے ہیں، وہاں سے پانی دے رہے ہیں، بٹ اس کا نا مستقل کوئی ایسا نظام بنانا ہوگا جہاں سے میں نے ایک سجیشن کی کہ یہاں پر آپ جو سیوریج لائنز ہیں بڑی مین، وہاں سے پانی لا کے اس پانی کو ٹریٹ کر کے پھر آپ ان درختوں کو دے دیں ڈرپ اریگیشن سے، تو یہ پریکٹیکل ہوگا۔ ادروائز یہ ٹینکروں سے پانی دینا یا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ 20,000 درخت ہیں اور یہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، تو بہرحال کوشش ہے اور نیت بہت ہے، اور میں سیلیوٹ کروں گا یہاں جو MC صاحب ہیں، یہ صبح اتوار کو نا 8 بجے یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا صفائی مہم جاری کرا ہے، تو یہ کڈنی ہل پارک جو ہوگا ہماری پبلک کے لیے اچھا ہوگا، اور کراچی میں سب سے بہترین اور بڑا درختوں کا بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ درخت لگائیں چھوٹے چھوٹے، آم کے، انجیر کے، بہت ساری جگہوں کے، اور صفائی کریے تھوڑی بہت۔ ماشاءاللہ سے ہمارے گروپ بنے تھے تو ہم نے ہر جگہ پھیل کے تو صفائی کری ہے کڈنی ہل پارک میں۔ ہم میمن انڈسٹریل سے آئے ہیں اور ہم یہاں صفائی کی مہم کے لیے آئے ہیں، اور ہم اس پارک کی انشاءاللہ صفائی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے اور ترقیاتی کام میں حصہ لیں گے۔ ہم یہاں پر ہم یوں جمع ہوئے ہیں کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی کے اندر کافی پولوشن ہے، کافی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی بھی یہاں پر ماترا کم ہے، جس وجہ سے ہمیں یہاں پر بلایا گیا ہے کہ فارسٹ کے اندر پلانٹیشن کروائی گئی ہے، جگہ جگہ پلانٹ لگائے گئے ہیں، فروٹس کے پلانٹ لگائے گئے ہیں اور باقی چیزوں کے پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ تو کافی اچھا انیشیٹ لیا ہے یہاں پر آ کے کہ پلانٹیشن ہو رہی ہے، آکسیجن کی زیادہ وہ مقدار پائی جائے گی، جس کی وجہ سے کافی اچھا انوائرمنٹ ہو جائے گا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے بہادر آباد میں واقع کڈنی ہل پارک کو قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر 1 ماہ کے اندر عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی بدولت کراچی والوں کے لیے ایک اور تفریحی مقام کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی UC 35 میں سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے UC فنڈ سے سیوریج کی لائن ڈالنے کے کام جاری ہیں۔
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के यूसी 35 में सीवरेज के बढ़ते मसाइल पर काबू पाने के लिए यूसी 33 के चेयरमैन नौशाद अली ने अपने फंड से इलाके में सीवरेज की लाइन डालने के लिए कामों का आगाज कर दिया है। कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कई बार दरख्वास्त दी कि इलाके में सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं, मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए। इस वक्त मेरे पास एरिया में सीवरेज का काम जारी है और ये ओवरऑल टोटल सिर्फ और सिर्फ यूसी फंड से है। इस हालांकि ये काम अगर आप ये देखें तो वाटर बोर्ड का काम है ये, मगर वाटर बोर्ड का अमला तक भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा कि वो हमारे साथ खड़े हों कि चलें भाई अगर हम काम नहीं करके दे रहे हैं तो यूसी चेयरमैन अगर ये काम कर रहा है अपने फंड से तो इनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि हमारी थोड़ी हिम्मत बन जाए कि चलो यार हमारे साथ वाटर बोर्ड का अमला खड़ा है। मगर अफसोस कि उनको इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है कि क्या हो रहा है एरिए में और क्या नहीं हो रहा है, और ये जो कुछ भी है वो टोटल हमें अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है यूसी फंड से। और जाहिर है कि हमारे मरकज़ी रहनुमा है या हमारे लीडर, उनका यही है कि अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करनी है। इसमें नहीं रहिएगा कि ये वाटर बोर्ड का काम आपका नहीं है, नहीं, वो अपनी आवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए ये काम आपका है, आप करवा के दीजिए अपनी आवाम को। उन्होंने कहा कि इलाके के आवाम की शिकायतों पर हमने अपने महदूद वसाइल के बावजूद कामों का आगाज किया है। उम्मीद है कि इसके मुकम्मल होने के बाद इलाके के मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 33 के चेयरमैन इसहाक मेयो कहते हैं इलाके में सीवरेज और रोड कारपेटिंग का काम भरपूर तरीके से जारी है। हमने जो आवाम से वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के यूसी 33 के चेयरमैन इसहाक मियो, वाइस चेयरमैन राना आरिफ ने इलाके काउंसलर अजहर अली, मोहम्मद इरफान और दीगर के हमरा यूसी 33 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए चेयरमैन इसहाक मियो ने कहा कि तरक्याती कामों में किसी भी किस्म की कोताही न बरती जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन इसहाक मियो ने कहा कि बिल्कुल दफा 144 लगी हुई है। अभी डी साहब ने कुछ अफगानियों को उठाया भी था इसी सिलसिले में जो कचरा फेंक रहे हैं। अभी कुछ कंपनियां हमारे साथ जुल्म कर रही हैं, वो कचरा फेंक रही हैं। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला जितना हमारे साथ डीसी साहब का, हमारे डीएमसी चेयरमैन नियर रजा भाई का ताउन होगा, इंशाल्लाह ताला हम इन पर अमल कराएंगे और लोगों को पाबंद भी करेंगे। कचरा मखसूस जगह पे फेंकें, हर जगह पे ना फेंकें। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने अब के काम अच्छा किया क्योंकि उन्होंने चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया, डीएमसी चेयरमैन को ऑन बोर्ड लिया, हमारे मेयर साहब को लिया और उनके ही कहने के मुताबिक हम लोगों ने भरपूर दिलजोई से काम किया। चेयरमैन, काउंसलर और आवाम ने भरपूर साथ दिया और हम काफ़ी हद तक इस पे काबू यानी कामयाब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कचरा तो बहुत है, पर फिर भी इंशाल्लाह ताला अगर सिंध हुकूमत दोबारा ये प्लान करेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लीन कराची कर देंगे, कचरे से बिल्कुल पाक कर देंगे। उन्होंने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद इलाके में तरक्याती काम जारी हैं। हम यहाँ पर इस वक्त 32 से अलनूर सोसाइटी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम कचरे उठा रहे हैं डीएमसी के ताउन से। यहाँ पर ये कचरा बहुत दिनों से था, हमारी बहुत कोशिश थी कि आए, पर हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। हमारे पास कचरे के बहुत ज़्यादा अंबार है। यहाँ पर पीछे ये अलनूर सोसाइटी में अफगानियों ने इतना ज़्यादा कचरा कर रखा है यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी कोरंगी का कचरा लाते हैं और यहाँ पर इन्होंने गोदाम बना रखे हैं और जो अपनी चीज़ छांटने के बाद हमारी इन कचरा कुंडियों में ये कचरा फेंक देते। अभी हमने डीसी साहब को भी कंप्लेन दी है और अपने चेयरमैन साहब को बोला है कि इन मसाइल को हल किया जाए और जो ये अफगानी बाहर से कचरा लेकर आते हैं इसको भी पाबंद किया जाए कि यहाँ पर ये कचरा ना फेंके, क्योंकि हमारे पास पहले ही मसाइल का बहुत अंबार है, ऊपर से इनकी वजह से और ज्यादा मसाइल हैं हमारे साथ। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत की जाने से फंड ना मिलने से हमें मसाइल का सामना है। अगर फंड में इजाफा कर दिया जाए तो हम इलाके के तमाम मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर देंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों में फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होने लगी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने OPS अफसरान से मुताल्लिक अदलिया के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। भारी नजरानों के एवज 117 अफसरान की एक्टिंग चार्ज पर तैनातियां कर दी गईं, जबकि जूनियर अफसरान भी OPS चार्ज के नाम पर तैनातियों के मजे लेंगे। गैर कानूनी तैनातियों पर आला अफसरान ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया हुआ है। बल्दियाती इदारों में फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात
احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایس بی سی اے نے او پی ایس افسران سے متعلق عدلیہ کے احکامات نظر انداز کر دیے۔ بھاری نذرانوں کے عوض 117 افسران کی ایکٹنگ چارج پر تعیناتیاں ہو گئیں۔ جونیئر افسران بھی او پی ایس چارج کے نام پر تعیناتیوں کے مزے لیں گے۔ غیر قانونی تعیناتیوں پر اعلیٰ افسران نے موقف دینے سے گریز کر دیا۔ کراچی میں زیر تعمیر اورنج لائن بس منصوبہ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ وفاقی حکومت کے میگا پروجیکٹ کی گزرگاہوں پر صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے شہری شدید کرب میں مبتلا ہو گئے۔ سفری سہولیات فراہم کرنے والا میگا پروجیکٹ التوا کا شکار۔ اورنج لائن بس منصوبہ شہری کے لیے وبال جان بن گیا۔ وفاقی حکومت کے میگا پروجیکٹ پر جاری ترقیاتی کام بھی انتہائی سست روی کا شکار ہیں۔ اورنج لائن پروجیکٹ سے مختلف علاقوں میں صفائی کی ناقص صورتحال ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور گھڑوں کے سبب شہریوں کو روزمرہ کے آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں وفاقی حکومت کا میگا پروجیکٹ ہمارے لیے درد سر بن چکا ہے۔ عوام کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر جگہ دھول مٹی ہے، ہر جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر یہاں سے نازم آباد سے نیو کراچی جانا ہو تو بندہ بھوت بن جاتا ہے۔ صبح سے نہا کے نکلے تو کچھ بھی کپڑے اپڑے سب آپ کے سامنے گندے ہو جاتے ہیں۔ مشکلات تو عوام کو ہے، سامنا تو مشکلات جو ہے بھی سب عوام کے لیے کرنا ہے۔ عوام کی سہولیات کے لیے بننا تھا یہ، لیکن اب تو مشکلات کا سامنا ہو گیا۔ روڈ ہمارے خراب ہو گئے، روڈ یہ اورنج لائن کے لیے جو روڈ بنایا جائے اس کے ساتھ جو دوسرے روڈ ہوتے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا روڈ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ پہلے ان کو جو ہے کہ روڈ چوڑا کرنا تھا، سارے معاملات نمٹانے تھے، پھر یہ معاملات کرتے۔ یہ انہوں نے اور عذاب بنا دیا۔ پہلے ہی روڈ کم چوڑا تھا اور ابھی اور جو ہے کہ انہوں نے اور چھوٹا کر دیا۔ اب یہ کچھ دن تک کا معاملات ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے معاملات ہوئے، گرین بس آئی، گرین بس ساری ختم ہو گئی، کہاں گئی وہ؟ اورنج لائن پروجیکٹ شہر کی بہتری اور خوبصورتی میں چار چاند لگا دے گا، مگر منصوبے کی تکمیل تک انتظامیہ صفائی پر بھی خصوصی توجہ دے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کے صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پھر بھی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں کچرے کے انبار ہیں۔ شکایتیں بے شمار کی جا چکی ہیں، لیکن تعفن سے مکین بیمار پڑ رہے ہیں۔ بچے باہر کھیلنے نہیں جا پا رہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ رشوت کے بغیر جمع دار تک صفائی کرنے نہیں آتے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انصاری۔ جی حفیظ انصاری، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے علاقے کی؟ جی ہاں، بالکل شہر کراچی میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صفائی مہم شروع ہوتی ہیں، لیکن اب آج جو ہے جیسا کہ یکم ربیع الاول کل سے آغاز ہو گیا ہے، اور جو ہے ربیع الاول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایم سی کی جانب سے خصوصی صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ لیکن یہ صفائی مہم کہاں کہاں کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے، اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ شہر کی جو ہم نشاندہی ہمیشہ کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں کچرے کے ڈھیر موجود ہیں۔ لیاقت آباد میں اس وقت ہم موجود ہیں، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کئی روز سے یہاں پر کچرا نہیں اٹھ سکا ہے۔ اس کچرے کے ڈھیر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں گندگی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، وہاں پر گندا پانی بھی ہے جو یہاں سے گزرنے والوں کے لیے پریشانی و مشکل کا باعث بنا ہوا ہے۔ پتہ شہریوں کا یہاں علاقہ مکین جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر کئی روز ہو جاتے ہیں، کئی ہفتے ہو جاتے ہیں یہاں سے یہ کچرا نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اس کچرے کی وجہ سے جو یہاں شہری اور جو متصل آبادی ہے، جو رہائشی ہے، وہ شدید پریشانی کا شکار تو ہیں ہی، لیکن یہاں سے جو گزرنے والے جو یہاں سے راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ اب ربیع الاول میں جب کہ خصوصی صفائی مہم کا آغاز ہو چکا ہے تو یقیناً ایسی وہ جگہ جہاں کئی روز کئی ہفتے کچرا نہیں اٹھایا جاتا ہے، یقیناً ہماری نشاندہی پر وہاں سے جو کچرا اٹھایا جائے گا، اور وہاں سے کچرا اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے مستقل بنیاد پر جو ہے وہاں پر صفائی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ شہر کے اندر بے شک صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، اور بہت سے علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ یقیناً تبدیلی نظر آئی ہے کہ شہر کے مختلف مقامات پر صفائی ہو رہی ہے اور صاف ستھرائی بھی ہو رہا ہے، لیکن مستقل بنیاد پر وہاں پر صفائی کا فقدان نظر آتا ہے۔ مستقل بنیادوں پر جہاں کچرے کے ڈسٹبن ہیں وہاں سے کچرا اٹھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بار وہاں سے کچرا اٹھا لیا جاتا ہے تو کئی روز جو ہے بتایا جاتا ہے وہاں کچرا اٹھانے والی گاڑی نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے پھر مشکل پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، وہاں سے پھر تعفن اٹھنے لگتا ہے۔ تو مستقل بنیادوں پر صفائی ستھرائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع رہنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے جب بات کی جاتی ہے ڈی ایم سیز وغیرہ سے یا متعلقہ اداروں سے تو ان
ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یا تو اختیارات نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہیں. فیول کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کچرا اس وجہ سے بھی نہیں اٹھا پاتی ہیں کہ فیول دستیاب نہیں ہو پاتا ہے. تو شہر کے اندر جہاں متعلقہ ادارے اپنی اختیارات یا عدم وسائل کی وجوہات بتاتے ہیں، وہاں شہری جو ہے شدید پریشانی کے باعث و مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں کہ شہر کو جسے صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو صاف ستھرا ہونے کے حوالے سے ایک شہرت رکھتا تھا، لیکن اب جو ہے وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، کچرا لگا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے. تو شہر کے اندر جہاں جب بھی کوئی صفائی مہم ہوتی ہے جس کی جانب سے بھی ہو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے ہو، تو کہا یہ جاتا ہے کہ کئی لاکھ ٹن جو ہے کچرا اٹھا لیا گیا لگا. لیکن اگر میں بات کروں کہ کچرا صفائی مہم کے دوران جتنا لاکھوں ٹن اٹھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک افغانی گروپ جو ہوتا ہے کچرا اٹھانے والا، وہ جو کچرا اٹھاتے ہیں کئی لاکھ ٹن جو ہے متعلقہ علاقوں سے کچرا وہ اٹھاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کچرا اٹھانے کی وجہ سے جو ہے کچرے میں کمی ضرور نظر آتی ہے، لیکن جو ہے صفائی مہم کے دوران جو ہے شہر سے کچرا نہیں اٹھ پاتا ہے. اور اکثر مقامات پر جو ہے صفائی ستھرائی یا کچرا نہ اٹھانے کی وجوہات یہی ہیں کہ شہر کے اندر جو ہے کچرا اٹھانے کے سلسلے میں مستقل بنیادوں پر کوئی ایسا ٹھوس لائحہ عمل اختیار نہیں کیا جاتا ہے کہ جو متحرک ہے عملے کو متحرک کیا جائے اور جو ہے اس سلسلے کے اندر ایک ٹیم ورک کی صورت میں کام انجام دیا جائے. تو اب جب کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں TMCs کی اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. تو یقیناً جو ہے اسی بہانے ایک شہر صاف ستھرا ہو سکے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حفیظ انصاری، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی میں پانی نایاب ہو گیا. علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کہتے ہیں پانی مہنگے داموں خرید کر پینے پر مجبور ہیں. یہ ہے کراچی کا علاقہ کورنگی ضیاء کالونی، جہاں کئی سالوں سے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. علاقے میں پینے کے پانی کی لائنیں تو موجود ہیں مگر کئی عرصے سے سوکھی پڑی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ جو پانی یہاں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے وہ پانی مافیا بوتلیں بھر بھر کر یہاں کے مکینوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی بار احتجاج کیا مگر نتیجہ صفر ہی رہا. یہ ہمارے کو کم سے کم 15 سال ہو گئے کہ پانی نہیں آ رہا، اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا ہی پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے اور ہمیں ٹینکر ہی نہیں ملتے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ٹینکر آتا ہے 2500-3000 میں. ہم غریب لوگ ہیں، بل بجلیوں کے بھریں یا گیس کے بھریں یا بچوں کی روزی کا کریں یا ہم لوگ پانی ڈلوائیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. مہربانی کر کے ہمیں پانی دلایا جائے. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں پانی ضرور دینا چاہیے. ہم 300-400 روپے گھنٹہ لے رہے ہیں، ہم سے روٹی تو پوری نہیں ہوتی. اور یہ کچرا کنڈی بھی کوئی نہیں اٹھانے آتا. ہماری گلی میں بہت گندگی پڑی ہے. 20 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے یہاں پہ، لیکن آج تک یہاں پر پانی نہیں آیا. ہم لوگ یہاں پانی خریدتے ہیں، ساری لائنوں میں یہاں پر جتنی بھی لائنیں بچھی ہوئی نیچے سب میں پانی آتا تھا پہلے، لیکن اب نہیں آ رہا. اب یوں کہ یہاں کی مافیا جو بنی ہوئی ہے ایک طرح کی 400-500 روپے میں 4-5 ہزار روپے میں پانی ہم خریدتے ہیں، انہی کو بیچتے ہیں، انہی سے واپسی خریدتے ہیں. علاقہ مکینوں نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کئی بار پانی چوری اور پانی مہیا کرنے کی درخواست دی مگر درخواستوں پر عمل کرنے کے بجائے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ہمارے پاس پانی کی اتنی بڑی پرابلم ہو گئی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 10 روپے بھی ہماری جیب میں نہیں ہوتے تو ہمارے کو خرید کے لانا پڑتا ہے پانی. لیکن یہاں پہ 32 میں ضیاء کالونی میں سب جگہ چاروں طرف لینے آ رہی ہیں، لیکن 32 کے لیے لینے نہیں ہیں. جس کے پاس بھی جاؤ وہ یہی بولتا ہے کہ بھائی تمہارے نام کی تو لینے ہی نہیں ہے. اور لوگ باغ جو ہے وہاں سے لینے لے کے آئے ہوئے بیچ رہے ہیں، 2-2 گھنٹے کے 50-50 روپے لے رہے ہیں، 100-100 روپے لے رہے ہیں، 500-500 روپے میں ٹینک بھر رہے ہیں. لیکن ہمارے 32 کے لیے کوئی بھی پانی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اسحاق بھائی کو کہہ کے تھک گئے، اسحاق بھائی جا کے تھک گئے بیچارے وہاں پہ، لیکن اسحاق بھائی کی بھی کوئی نہیں سن رہا. اب دیکھو آندہ الیکشن آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. جس کو بھی بولا اسحاق بھائی ہمارے ساتھ 10 دفعہ گئے، لیکن بس جاتے ہیں تھماتے ہیں پرچی واپسی آ جاتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہتے ہیں بیچارے 24 گھنٹے. واٹر بورڈ کا عملہ تو آج تک آیا ہی نہیں ہے، بس صرف یہ چیک کرنے آتا ہے کون مال کھا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، بس باقی اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے ایریے کا چاروں طرف جو ہے پانی کی لائنیں موجود ہیں
لیکن یہ پانی مافیا جو ہے انہوں نے جو ہے ہمارے ایریا میں پانی نہیں دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے 300-400 روپے گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ پانی دیتے ہیں اور ہم پانی خرید کر استعمال کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور پانی مافیا کے خلاف ایکشن لیں. کراچی کے علاقے کورنگی 51B میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہ کوئی جھیل نہیں نہ ہی تالاب ہے، بلکہ یہ کورنگی کا علاقہ 51B ہے جہاں سیوریج کا پانی کئی دن سے کھڑا ہے. علاقہ مکین تو پریشان ہے، اب بچے بھی سیوریج کے پانی کے کھڑے رہنے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے کہا کہ سیوریج کا پانی کھڑا ہونے سے ہمیں باہر نکلنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. آئے دن سیوریج سسٹم خراب رہتا ہے اور یہ بارشوں کے بعد اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، گٹر کے پانی میں کچرا پڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے کچرا، نہ صفائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سارا پانی باہر آ جاتا ہے. اکثر پرابلم رہتی ہے، کتنی بیماریاں ہیں، مچھر ڈینگی آپ لوگ بولے، ڈینگی سے تو خیر نہیں سے بولتے نہیں کسی پانی ہوتا ہے، لیکن گندگی کی وجہ مچھر بہت ہوتے، اتنی کیڑا مکوڑے، بدبو ہے، آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھنے کے نکلے صاف کپڑے چھیٹ، بے خیال سے خواتین تو رات کو مشکل ہی ہوتی ہے نکلتے. بہت اگر بچوں کے ساتھ ان کو ضرورت ہو کہ لانے کے، ورنہ عام طور پہ اب دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں، وہ نکلنا اوائڈ کریں گے. ہمارے جیسا بندہ میں سنگل میں اتنا لمبا چکر کاٹ کے اوپر سے جاتا ہوں سامنے ڈبل روٹی انڈے لانے کے لیے، ایک مشکل ہو گئی. آئے دن کا چکر ہے، آئے دن کی درد سری ہے. خدا کے واسطے یہ ناظم جو صاحب ہیں علاقے کے وہ ہیں، سیاستدان ہیں، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، واٹ ایور، پلیز ہیلپ ٹو سالو دا پرابلم. اور یہاں پر یہ سیوریج کی اکثر یہ پرابلم رہتی ہے، اور آج کل تو یہ اس میں اتنی اسمیل ہے، مچھر ہیں، بدبو ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. سو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. یہاں پہ خواتین بھی زیادہ، بچے بزرگ وغیرہ ہیں، ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے. بچے بھی اسی پانی سے گزر کے جاتے ہیں، خواتین بھی اسی پانی کے گزر کے جاتے ہیں. یہاں بہت پریشانی ہو رہی ہے. بس ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، چاہے سٹی گورنمنٹ ہو، چاہے پروونس گورنمنٹ ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، خدا را یہ سیاسی اختلافات بلا کے، سب کچھ بلا کے عوام کا سوچے اور مہربانی کیجیے بیسک جو ہے بنیادی چیزیں اس کو آپ صحیح کریں. بالکل آپ ٹی وی میں، اخبار میں، سب جگہ سن رہے ہیں، ریڈیو میں کہ کتنا کراچی میں آج کل وبائی امراض پھیل رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی ٹکی چپی بات نہیں ہے، سب کے علم میں ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آئے دن تذکرہ آتا ہے کراچی کے سیوریج سسٹم کے بارے میں. اور اسی لیے بیماریاں بھی بہت بڑی، یہ بھی عوام کے معلوم ہے سب کو، اور سیاستدان کو سب سے بڑا تو معلوم ہے، ہم سے زیادہ تو عوام سے زیادہ تو، کہ کیا مشکلات ہو رہی ہے یہاں پہ. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ کئی دن سے کھڑے پانی سے مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے، جس سے بچے موذی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہم ایم ڈی واٹر بورڈ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لے کر علاقے میں سیوریج کے نظام کو ٹھیک کرایا جائے. کراچی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی کی مین شاہراہ پر سیوریج کے گندے پانی اور گہرے گڑھوں نے علاقہ مکینوں سمیت گزرنے والوں کو بھی پریشان کر دیا ہے. کراچی کے علاقے 5 اسٹار چورنگی کی مین شاہراہ پر سیوریج کے گندے پانی اور گہرے گڑھوں نے علاقہ مکین سمیت راہ گزر کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اس روڈ پر قائم شادی ہالز بھی اس گندے پانی کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں. راہ گزر کا کہنا تھا کہ اس روڈ پر کئی ماہ سے یہ سیوریج کا پانی جمع ہے، جس سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت ٹائم سے یہ گڈھے پڑے ہیں، جب سے یہ روڈ کا کام چل رہا ہے تو لائنوں میٹھے پانی کی لائن ہے یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور گٹر لائن بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور کام بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں اس پل کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور پانی کا اس کو کھڈوں کو بھرنے کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کم از کم اگر ادھر کام کر رہے ہیں تو اس کو برابر کر لیتے ہیں لائن کو، تاکہ لوگوں کے آنے جانے کے لیے پریشانی نہ ہو. لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. پورے شہر کی بہت بری حالت ہوئی بھی ہے. گھر جاتا ہوں، میرے پاؤں گندے، یہ رکشے سے اسمیل آ رہی ہے، سب کچھ اتنا گندگی کہ الٹی ہو جاتی ہے. بندہ کہاں جائے، کیا کرے؟ ہم تو ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس، کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہم لوگ جی رہے. پلیز جو بھی ادارے ہیں ان سے کچھ ہاتھ جوڑ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ تو کرے اس شہر کے لیے. اس مین شاہراہ پر روزانہ ہزاروں لوگوں کا گزر ہے، جس سے اس روڈ پر گزرنے والے تمام افراد اس سیوریج کے گندے پانی اور گہرے گڑھوں سے شدید پریشان ہیں. کیمرہ مین شراز مصطفیٰ کے ساتھ شاہ رخ شاہ، میٹرو ون نیوز، کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ.